حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ فرماتے کہتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، فرماتے میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح سایہ کیے رہتا ہے جس طرح زمین کے اوپر آسمان ہے، جیسے آسمان کبھی زمین پر سے نہیں ہٹتا اس طرح میرا ہاتھ میرے مریدوں پر سے کبھی نہیں ہٹتا۔ اور آگے وہ دعویٰ کیا ورنہ اگر میرا مرید اتنا بڑا نہیں تو پھر کیا ہے، میں تو ہوں گا۔ غور فرمائیے، فرماتا اگر میرا مرید اتنا بڑا نہیں تو پھر کیا ہے، میں جو ہوں۔ مجھے رب نے وہ مرتبہ دے دیا ہے، اب میں رب کی بارگاہ میں جو عرض کرتا ہوں رب اپنے کرم سے اس کو شرف قبولیت۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے 15 برس ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے۔ یہ مجاہدہ ہے آپ کا۔ 15 سالوں کے اندر فرماتے ایک بھی ناغہ نہیں کیا، الحمد سے شروع کرتا تھا، فجر کی اذان سے پہلے بناس تک مکمل تھا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آغاز میں خضر علیہ السلام میری تربیت کے لیے آتے کہتے ایک دن مجھے بٹھا کے فرماتے ہیں یہاں بیٹھنے آتا ہوں۔ خضر علیہ السلام آئے اور میں بیٹھنے آتا ہوں، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا انتظار کرنے کے لیے، کتنی دیر بعد آئے؟ 1 سال کے بعد۔ 1 سال کے بعد تو کہتے ہیں 1 سال کے بعد آئے، مجھے کہتے بیٹھا ہے؟ کہتے میں نے کہا ہاں بیٹھا ہوں، عبد القادر ہوں، میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے۔ تو کہتے اچھا فرماتے کہ اچھا بیٹھ پھر میں آتا۔ کہتے پھر گئے تو پھر 1 سال کے بعد آئے، پھر فرماتے بیٹھا ہے؟ میں نے کہا ہاں بیٹھا ہوں۔ کہتے اچھا بیٹھ میں آتا ہوں۔ کہتے پھر تیسرے سال آئے، پھر کچھ کھجورے لائے، پھر کچھ دودھ لائے، پھر کچھ پھل لائے، اور پھل لا کے فرمایا جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا گیا تھا تو اسی کام کے لائق۔ بڑے بڑوں نے وعدے کیے ہیں، نبھانے والا تو ہی نظر۔ کسی نے پوچھا تھا حضور سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 سالوں میں بیٹھے کہ کھانا پینا کیسے ہوتا تھا؟ تو جواب میں فرمایا کہ جس چیز کو دل چاہتا تھا نا کھانے کو، زمین سے خود بخود پک کر تیار ہو کے سامنے آیا۔ رب کا کرم یہ فرمایا جو میں نے مجاہدے کیے ہیں تمہیں ایک بتا دوں، تیرا جگر پانی۔ کتنے مجاہدے؟ فرمایا 1 سال تک پانی کا ایک گھونٹ بھی میں نے حلق سے نیچے نہیں۔ اگلا سال آیا، میں نے سوائے پانی کے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ کہتے پھر اگلا سال آیا، جنگلوں میں نکل گیا، درختوں کے پتے کھاتا، گھاس کے تن کے کھاتا تھا، اپنی میں کی نفی کرنے کے لیے، اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے، رب کے جلووں کے لیے اپنا سینہ تیار کرنے کے لیے، اس کی تجلیات کو سمونے کے لیے سینہ تیار کرتا تھا۔ فرمایا اس طرح سال بیتے 3 4، کہتے 4تھا سال آیا، میں نے رب سے کہا اب تیرا عبد القادر آپ نہیں کھائے گا، یہ جملہ سن لو، اور اب تیرا عبد القادر خود نہیں کھائے گا جب تک کہ تو کھانے کا حکم نہیں دے۔ کہتے پھر کبھی 3 دن گزرتے، کبھی 7 دن گزرتے، کبھی 11 دن گزرتے۔ فرمائے بھوک اشتہا اس انتہا کو پہنچ جاتی کہ زبان ہلانا تو دور ہے، مجھے سانس کی ڈوری ٹوٹتی معلوم۔ جب یہ حالت آ جاتی میں ثابت قدم رہتا، میں دیکھتا آسمانوں سے کھانا اترا میرے سامنے رکھا جاتا ہے، غیب سے آواز آتی عبد القادر تیرا رب کہتا ہے تیرے اوپر جو میرا حق ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کھانا کھا۔ کہتے تب جا کے میں لقمہ اٹھاتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ۔ پھر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہو گیا تھا؟ آپ کی خدمت میں ایک بزرگ نے کہتے 13 سال رہا، ان کا اسم گرامی ابو الحسین خضر موصلی، کہتے 13 سالوں میں نے آپ کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھتے نہیں دیکھی، 13 سالوں کے اندر میں نے کبھی آپ کو ناک کی ریٹ صاف کرتے نہیں دیکھا، کہتے 13 سالوں کے اندر میں نے دیکھا جب پسینہ نکلتا تھا
خوشبوئیں پھیلنے لگی. جس ماحول میں بیٹھ جاتے تھے سارا ماحول خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا. کہتے میں خدمت کرتا تھا, بول و براز کے لیے جاتے تھے آپ کا بول و براز زمین کھا جاتی, آپ کے فضلہ جات زمین کھا جاتی تھی, نظر ہی نہیں آتی. کہتے 13 سالوں کے بعد میں جانے لگا تو مجھے بلا کے فرمایا جانے لگا ہے تو کچھ لے جا, کچھ مانگ. یہ مرید ہے نا. آگے سے وہ فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ میں رہا ہوں کیا کمی رہ گئی. سچا مرید اپنے پیر سے جب کہے پیر کے مانگ تو کیا مانگتا ہے, تجھ سے مانگوں میں تجھی, سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا. پھر کہتے ہیں مانگ, تو مانگنے والا کیا کہتا ہے, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. حضرت خضر سے بار بار کہتے ہیں مانگ. وہ ابو الحسین خضر موصلی کہتے ہیں حضور سب کچھ مل گیا, فرمایا نہیں مانگ, کچھ جا رہا ہے. تو فرمایا اچھا اگر دینے پہ آ گئے تو اس رات سے پردہ اٹھاؤ, جسم پہ مکھی کیوں نہیں بیٹھتی, پسینہ کیوں خوشبوئیں چھوڑتا ہے, بولو براز کیوں زمین کھا جاتی ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے. کہتے سوال میں نے کیا تھا, اعلان کر دیا, فرمایا سب کو اکٹھا کرو, ممبر بچا دو. کہتے ممبر بچھا, لوگ جمع ہو گئے. اس وقت فرمایا اس کا یہ سوال ہے کہ بولو براز زمین کیوں کھاتی ہے, پسینہ کیوں خوشبوئیں چھوڑتا ہے, گندگی کیوں نہیں قریب آتی. فرماتے یہ اس کا سوال ہے, جواب سنو, آپ بھی سنیے. ممبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھا, کیا فرمایا, کہتے تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر, اللہ کی قسم یہ جسم جو تمہیں نظر آتا ہے ظاہر میں عبد القادر کا ہے, حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیض ہے. ظاہر میں عبد القادر نظر آتا ہے, حقیقت میں میرے نانا کا فیض ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے قلم توڑ کے فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. اور یہ مجاہدات کرتے کرتے کس مقام پہ آئے تھے. ایک جملہ ہے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا, جو اپنے زمانے کا مجدد ہوا ہے خود. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, کہتے تا مامور شد, سنیے توجہ سے, کہتے تا مامور شد من عند اللہ بقول او قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت الحاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد و نہاد تند خوفا من الرد و طمعا فی المزید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب الرسول و وارث الکتاب. کہتے جب یہ اعلان کیا تھا, خود نے کیا تھا, رب نے کہا تھا اعلان کر دے میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن. مطلب کوئی ولی ایسا نہ تھا جو دور ہو یا قریب ہو, روح سے آیا ہو, جسم سے آیا ہو, ظاہری طور پہ آیا ہو, باطنی طور پہ آیا ہو, ہر کسی نے گردن جھکا کے کہا تھا کہ جو تو کہتا ہے وہ سچ ہے, رب نے تجھے سرداری عطا کری. تکبیر, اب میں سوچتا ہوں کہ رات اتنی بیت گئی, اب بھی نعرے لگ رہے ہیں. غوث اعظم کے ذکر میں برکت تھی. میں بات بہت لمبی اب نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا غلامی کے طور پہ کیا فرماتے ہیں, کہتے تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در کیا نسبت ہے, کہ تیرے ساتھ تیرے گھر کو نسبت ہے, گھر کے ساتھ تیرے دروازے کو نسبت ہے, دروازے کے ساتھ اس پہ بیٹھنے والے کتے کو نسبت ہے, اس کتے کے ساتھ مجھ کو نسبت ہے. ذرا سفر تو دیکھیے کیسا تھا. تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. اور وہ جو دوسرا مقام آیا اس میں نعت مصطفیٰ میں سب سے آخر میں نعت مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے غوث اعظم کو پیش کیا. وہ جو مشہور ان کی نعت ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی, جس میں وہ شعر لائے ہیں جس میں کہتے ہیں آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان
آسما خان، خان سے مراد یہاں وہ خان صاحب نہیں، یہ دسترخوان، وہ بڑا مالک کو نواب مراد نہیں، نہ وہ اور خان ہوتا ہے وہ نہیں، پہرا دینے والا خان نہیں. کون سا خان ہے؟ خان بمانا دسترخوان. کہتے آسما خان، زمین خان، آسمان کا دسترخوان بچھا ہے، زمین کا دسترخوان. زمانہ مہمان آیا ہے تو صاحب خانہ کون ہے؟ آسما خان، زمین خان، زمانہ مہمان. جب سب کچھ ہو گیا، دسترخوان آسمان کا بچھا، زمین کا بچھا، ساری نعمتیں ہو گئی، زمانہ مہمان بن کے آ گیا. حضرت آدم بھی مہمان، حضرت عیسیٰ تک سارے مہمان، سارے اللہ کی ساری مخلوق مہمان. تو صاحب خانہ کون ہے؟ کوئی صاحب خانہ بھی تو چاہیے نا. کہتے صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. آخر میں پھر وہ کہتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے. آپ بھی کبھی پڑھو نا میرے ساتھ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یہ تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا. ادھر سے ذرا ہمارا میاں محمد بخش سے بھی، اس کا بھی قلم ٹوٹا یہاں پہ. وہ کہتے آل اولاد تیری دا منگتا، آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال سیانی پاؤ خیر محمد تائیں، صدقہ شاہد الہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو میں سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.